नामी मुसलमान, नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन जैसे ही मस्जिद से निकले बुराई शुरू हो जाती। रब कहता है कि किसी की बुराई मत करो। वला तजस्ससु वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की गीबत मत करो। अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो अल्लाह के हवाले कर दो। हो सकता है कि उनके अंदर कोई अच्छाई हो, तुम क्यों बुराई कर रहे हो सकता है कि तुम्हारा मकाम उनका मकाम अल्लाह के नजदीक ज्यादा हो। मेरे भाइयों, आज जो हमें इस्लाम के नाम पर मारा जाता, आज जो हमारी मस्जिदें तोड़ी जाती, आज जो हम मुसलमानों के टोपी और दाढ़ी पकड़कर कहीं पर जय श्री राम का नारा और कहीं पर भारत माता के जय और कहीं पर वंदे मातरम बोलने पर मजबूर किया जाता है, उसकी वजह यही है कि हम मुसलमानों ने अपने ऊपर अपने गुनाह कर के इन जालिमों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। वरना पता है अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, वंतुमुल आलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे इस धरती पर। वंतुमुल आलौन का मतलब यू आर ग्रेटेस्ट, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर पावरफुल, यू हैव पावरफुल, you are the khalifa of earth. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. زمین کے اوپر اللہ نے کہا کہ ٹوپی داڑھی والے بلند ہیں. وانتم الآلون, تم ہی سر بلند رہو گے آپ کے لیے, کلمہ پڑھنے والوں آپ کے لیے, ہمارے لیے, داڑھی والے کے لیے, ٹوپی والے کے لیے. لیکن آج پوری دنیا کے اندر جانوروں کے نام پر کون لٹتا ہے؟ یہ ٹوپی والا. موب لنچنگ کے نام پر کون مارا جاتا ہے؟ یہ جن کا نام عبد الرحیم ہے, جن کا نام محمد سلمان. ہندوستان کے اندر دنگا کے نام پر جن کو مارا جاتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کو. اور اللہ نے قرآن میں جن کے لیے کہا وہ ہمیشہ سے ذلیل ہوں گے. کن کو؟ یہودیوں کو, کرسچن کو. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, وہ ذلیل ہوں گے, وہ رسوا ہوں گے. یہ آیت ان یہودیوں کے لیے, یہ آیت ان کرسچنوں کے لیے. لیکن آج دیکھ لیجئے کرسچن عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. آج دیکھ لیجئے یہودی آن بان شان سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور جن کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ سر بلند رہیں گے, آج یہی ذلیل ہو رہے ہیں, یہی رسوا ہو رہے ہیں اور یہی ڈر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کو جو جس ٹائپ کا مسلمان بننا تھا اس ٹائپ کے ہم مسلمان ہیں نہیں. ٹائپ کون سا ہے؟ آج ایک سوال ہمارے سامنے آیا, بلکہ ایک صاحب تھے سوال لے کر پہنچے یہیں بہت دور نہیں, آپ کے تیمتھانی کے اندر, تیمتھانی میں تجمل بھائی صاحب ہمارے, وہیں پر ہم لوگ رکے تھے تو ایک سوال لکھ کر کے لائے. اور وہ سوال نہیں تھا, وہ قوم کو توڑنے والا ایک پروپیگنڈا تھا. کلمہ پڑھنے والوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا ایک پروپیگنڈا تھا. کیا پروپیگنڈا تھا اس میں؟ کہ مولانا آپ بتائیے, اس میں جو سوال میں وہ سنا رہا ہوں, میں اس کو جائز ناجائز نہیں کہوں گا, میں سنا رہا ہوں کہ یہ قوم کیوں تباہ ہو. اس میں لکھا تھا میلاد کرنا جائز ہے کہ ناجائز, اور آگے لکھا تھا کہ محمد کو پیچھے کی خبر تھی کہ آگے کی خبر تھی کہ نہیں تھی. اس میں لکھا تھا کہ قبر میں دینے کے بعد محمد کی زیارت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس میں لکھا تھا کہ محمد پیدا ہونے سے پہلے نبی تھے کہ 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی. اس میں یہ لکھا تھا کہ محمد کو نبوت کب دی گئی, قرآن سے دلیل پیش کریں. اس میں یہ لکھا تھا. اسی طرح کے اور بھی سوالات تھے اس طرح کے. اب بتائیے اگر کوئی آدمی کوئی نان مسلم ہندو بنتا, ہندو, if you any non Muslim برادران وطن and they want to convert and his religion into the Islam, کسی دھرم کو اگر وہ بدلنا چاہے اسلام سے تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ گواہی دینے کے بعد, عزم کر لینے کے بعد, اس کے اوپر سب سے پہلا فریضہ کیا
ذمہ داری عائد ہوتی ہے اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرے، یہ فریض۔ اگر وہ نماز پڑھے گا تو ڈیفینیٹلی ہی ول سکسیس ان دس ورلڈ، وہ یہاں پر بھی کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ اینڈ آفٹر ہیئر آلسو ہی ول سکسیڈ، وہ مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا ڈیفینیٹلی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا کام آتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، زنا نہ کرے، شراب نہ پیے، شرک نہ کرے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ دولت دی ہے تو حج کرے، زکوٰۃ دے، آخرت پر مہاپرلے پر وشواس رکھے۔ مہاپرلے قیامت کو بولتے، ہندو دھرم کے اندر بھی مہاپرلے ہے، مہاپرلے وہیں قیامت کو بولتے۔ لیکن یہ جو سوال ہے، اگر کوئی آدمی ان سوال کو نہ جانے، no need to explain, no need to get the knowledge, and like that questions، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر نہیں جانا کہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یا اگر کوئی نہیں جاننے کی کوشش کی کہ محمد کو آگے پیچھے کی خبر تھی کہ نہیں تھی، یا کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ بھئی محمد کو نبوت کب دی گئی، تو مرنے کے بعد اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے پابندی سے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اللہ اگر اس نے نماز پڑھی ہوگی تو جنت میں جاؤ، نہیں پڑھی ہوگی تو جہنم میں جاؤ۔ اگر اس نے کسی کی برائی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ اگر کسی کی بہو بیٹی پر ناپاک نگاہیں ڈالی ہوں گی تو اللہ وہ سوال کرے گا۔ لیکن میرے بھائیو، وہ جو سوال تھا، آپ سوال کا پہلو دیکھیے، وہ سوال اس لیے تیار کیے گئے تھے تاکہ اس دیش کے مسلمانوں کے بیچ میں آپس میں نفرت پیدا کر دی جائے۔ یہ مسجد والا سوال کرے گا اس مسجد والے سے، وہ مسجد والا الٹا سیدھا جواب دے گا اس کو، بیچ میں لڑائی ہو جائیں گی، دنگے ہو جائیں گے، دونوں مسجدیں والے الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا اس پر، وہ شرک کا فتویٰ لگا دے گا اس پر، وہ اس کو کہے گا کہ ہاتھ مت ملانا، یہ کہے گا کہ تم اس کے قریب مت جانا۔ دونوں ہیں مسلمان، لیکن ایک دوسرے کے بظاہر کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے، باغی بن گئے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے المسلم کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، اگر کوئی ایک مسلمان بیمار پڑے تو فوراً دوسرے مسلمان کو تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر ایک محلے والے کو کوئی دقت ہو، اگر ان کے اوپر ناجائز طور پر کیس ہو جائے، ناجائز طور پر اس کے اوپر مقدمہ چل جائے، تو دوسرے محلے والے کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی ہمت اور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن نہیں، یہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا ہو گیا۔ ملک ہندوستان کے اندر یہی کوشش اور یہی سازشیں رچی گئی تھی ایک زمانے کے اندر۔ بریلوی اور لکھنؤ اور دیوبند اور مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھ کر کچھ لوگوں نے اس قوم کو بانٹ دیا کہ تم یہ مسلم ہو، تم فلاں مسلم ہو، تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو۔ بانٹ دیا لوگوں کو، الگ الگ مکتب فکر میں بانٹ دیا ہے۔ ایک 1.5 انچ کی مسجد بنوا دی اور یہ کہہ دیا کہ تمہاری مسجد میں وہ نہ جائے اور اس کی مسجد میں تم مت چلے جانا۔ اگر تم نے سلام کا جواب دے دیا تو تمہارے نکاح ٹوٹ جائیں گے، نکاح فاسق ہو جائیں گے، اور تمہارے بیچ میں نفرت پیدا کرنے کی میرے بھائیوں ایک سازش چلی۔ اس ملک ہندوستان کے اندر 25 سے 30 کروڑ آبادی کن کی ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے پچھلے سال 65 نوجوانوں کو گائے کے نام پر مارا گیا۔
ہم نے کیا اکھاڑ لیا کسی کا؟ ہماری مسجد بابری مسجد کن کی مسجد تھی؟ دیوبندی کی. کن کی مسجد تھی؟ بریلوی کی. کن کی مسجد تھی؟ اہل حدیث کی. نہیں، اس کو بابر مسجد، بابر بادشاہ کے زمانے میں اس کو شہید، اس کو تیار کیا گیا تھا. لیکن وہ مسجد چلے گئی مشرکوں کے ہاتھ میں، چلے گیا کافروں کے ہاتھ میں. وہ مسجد توڑی جا رہی ہے، اس کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی. لیکن ہم کیس نہیں جیت پائے. کیوں؟ مسجد کے دعوے دار 3 لوگ ہو گئے. وقف سنی بورڈ کے لوگ الگ ہو گئے، پرسنل لا الگ ہو گئے، اور شیعہ وقف بورڈ الگ الگ ہو گئے. اگر تینوں مل کر ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی کمیونٹی مل کر اگر ایک ساتھ اگر اس کیس کو بہت پہلے سے فالو کرتے، اگر جنتر منتر پر بیٹھ کر ہم پروٹیسٹ کرتے، تو ہماری مسجد کو کوئی مائے کا لال چھین نہیں سکتا تھا. لیکن مسجدیں چھینی گئی. کشمیر کی وادی کے اندر 7 سال کی معصوم بیٹی آصفہ کی عزت کو لوٹا گیا تھا. بتاؤ اس بچی کا تعلق کون سے مکتب فکر سے تھا؟ قوم کو بانٹنے والے غداروں، قوم کو لٹانے والے، قوم کی یکتا کو توڑنے والے، من گھڑت مصنوعی کرسی پر بیٹھنے والے پیر اور ملا اور شیخوں. بتاؤ جواب دو. میرے نبی نے تو کہا تھا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر، مسلمان اللہ کی ایک مخلوق ہے. ہمارا جب اللہ ایک ہے، ہم 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، تو ہم الگ الگ مکتب فکر بنا کر الگ الگ ہم کیوں بٹ گئے؟ میرے بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم الگ رہیں گے، ہم الگ رہ کر کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے. CAA بنایا جا چکا ہے، NPR NRC تیار کیا جا چکا ہے. آپ کے لیے قبر کھودنے کے لیے آپ کو اس قبر کے اندر ڈال کر مٹی ڈالی جائے گی. آپ کو دن دہاڑے آپ کی ہتیا کی جائے گی، آپ کو ڈیٹینشن سینٹر کے اندر ڈالا جائے گا. ہم نے کیا کیا؟ کچھ کیا ہم نے؟ الگ سے ہر مکتب فکر کہاں گھس گئے؟ ابھی ہے کوئی مکتب فکر، کوئی مسلم بڑی تنظیم میدان میں؟ کوئی نہیں. سب بل میں گھسے ہوئے ہیں. اگر میدان میں کوئی ہے CAA کے خلاف، NRC کے خلاف، تو سماج کی صرف مائیں ہیں، سماج کی صرف بہنیں ہیں، سماج کی صرف عورتیں. کہاں گئے وہ اقتدار پانے والے؟ کہاں گئے وہ لیڈران جن کو ہم اپنا لیڈر مانتے؟ بل کے اندر گھس گئے، ایسے غائب ہو گئے میدان سے، ایسے غائب ہو گئے پروٹیسٹ کے میدان سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا. آج یہ نظر نہیں آئیں گے. یہ قوم لٹ رہی، اس قوم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو چپ چاپ تماشائی بنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیو، ہمیں ایک ہونا ہوگا، ہمیں متحد ہو کر اس دیش کی آن بان شان کو بچانا ہوگا، اس دیش کے سمویدھان کو بچانا ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ مولانا عبداللہ ہم الگ الگ رہ کر ظالم کا مقابلہ کریں گے تو نہیں کر پاؤ گے. یاد رکھو، تاریخ اندلس، تاریخ اسپین آپ کے سامنے ہے. اسپین میں کیا ہوا تھا؟ ملک اسپین 800 سال تک کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت تھی. زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر قرآن کی تعلیم نہ ہوتی ہو. مسجد ایسی ہر گلی کے اندر تھی جہاں کی اذان کی آواز ہر گھر کے اندر پہنچتی تھی. صبح سویرے ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نکلتی تھی. ہر گھر کے اندر نمازی تھے، ہر گھر کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے تھے. لیکن وہاں پر وہی ہوا تھا جو آج ملک ہندوستان کے اندر ہو رہا. تم دیوبندی، تم بریلوی، تم جماعت اسلامی، تم اہل حدیث ہو، ہم تم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم تمہارے قریب نہیں جائیں گے، اس لیے کہ تمہارا سسٹم الگ ہے، اس لیے کہ تمہارا مکتب فکر الگ ہے. یہی گناہ کیا تھا اسپین والوں نے، جہاں 800 سال تک حکومت تھی کن کی؟ داڑھی والوں کی، قرآن پڑھنے والوں کی، نماز پڑھنے والوں کی. میرے بھائیو، ملک اندلس کے اندر، اسپین کے اندر سب سے بڑی مسجد دنیا کی کون سی؟ مسجد قرطبہ، جہاں کی مسجد منبر پر بیٹھ کر امام قرطبی نے قرطبی کو لکھا تھا، تفسیر کی کتاب کو لکھا تھا. لیکن آج اس منبر پر چرچ بنا دیا گیا، مورتی رکھی گئی، اسٹیچو رکھی گئی.
क्यों? नमाज पढ़ने वाले थे जरूर, लेकिन जैसे आज हम इस देश के अंदर लड़ रहे हैं, जैसे आज हम अलग अलग मकतबे फिक्र में बैठे हुए हैं, ऐसे ही स्पेन के मुसलमान अलग अलग जमातों में बट गए थे, अलग अलग हिस्सों में बट गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको, उनके ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत किया, तातारी को। वो तातारी जो इतना बड़ा जालिम बादशाह था, जो इंसानों की खोपड़ियों से मीनारा तैयार करता था, उसने अंदलुस के अंदर नामो निशान कलिमा पढ़ने वालों का मिटा दिया। नमाज पढ़ने वालों को चुन चुन कर मारा गया, CAA नाफिज किया गया, NRC वहां पर नाफिज किया गया, और करोड़ों मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट कर उनका नामो निशान मिटा दिया। आज अंदलुस के अंदर कलिमा पढ़ने वालों का कोई भी वजूद नहीं मिलता। वही गलती की थी जो आज इस मुल्क के अंदर हम मुसलमानों के कुछ लीडरान कर रहे हैं। देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, वो अपनी जगह पर अपनी अपनी तहकीक के मुताबिक ठीक है करें। वो अगर जो आदमी मुतमईन है मसलके अहले हदीस से तो अपने हिसाब से करे, अगर वो अच्छा है तो अल्लाह विल एक्सेप्ट दैट पर्सन, अल्लाह उसको कबूल कर लेगा। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम। अगर देवबंदी मसलक के लोग अच्छे हैं तो अल्लाह उनको कबूल कर लेगा, और अगर मकतबे बरेलवी मकतबे फिक्र के लोग अच्छे हैं तो अल्लाह विल एक्सेप्ट एंड दिस पर्सन, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन हम लोगों को किसी को काफिर और मुशरिक कहने की इजाजत नहीं है कि कौम को बांटो। हम कौन होते किसी को काफिर कहने वाले, हम कौन होते किसी को मुशरिक कहने वाले? जिसका अकीदा कुरान के मुताबिक होगा, शरीयत के मुताबिक होगा, वो आदमी अच्छा है, और जिसका अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ होगा वो खुद बखुद अल्लाह की नजर में मुजरिम है, खुद बखुद मुजरिम बन जाएगा। हमारे और आपके कहने की जरूरत ही नहीं। नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज नीड टू मेक द पार्टीशन बिटवीन द ऑल हुम्मा, व्हाट इज नीड। मेरे भाइयों, हम जिस मजहब से बिलोंग करते हैं, इस मजहब के अंतिम महर्षि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम ने, हम लोग तो ट्रेडिशनलिस्ट मुसलमान, रिवायती मुसलमान, मैं अब्दुल्ला बिन कमरुल हुदा बिन वली मोहम्मद, हमारे दादा भी मुसलमान तो अब्बा भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। हमने कोई कुर्बानी नहीं दी इस्लाम को कबूल करने में, हमारे दादा अब्बा ने कोई कुर्बानी नहीं दी, हमारे दादा ने कोई कुर्बानी नहीं दी, तो हम लोगों को तो अहमियत है ही नहीं कि क्या दिक्कतें और क्या इस्लाम किसको कहते हैं। आप पूछो उन लोगों से, उन सहाबा से जिन्होंने 3-3 साल तक रोटी की शक्ल नहीं देखी थी, 3-3 साल तक, 2-2 महीने तक जिनके चूल्हे नहीं जलते थे, उनसे पूछो। उस नबी से जाकर पूछो जिनको भूख लग जाती थी तो अपने भूख को बर्दाश्त करने के लिए पेट पे पत्थर बांध लेते थे, उनसे जाके पूछो कि व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम किसको कहते हैं, शरीयत किसका नाम। दुनिया के अंदर इस्लाम को बदनाम करने वाले करप्ट, इस्लाम को बदनाम करने वाले अय्यारो, लुटेरो, दगाबाजो, दजल करने वाले दज्जालो कि इस्लाम जबरदस्ती फैला है। नहीं, कोई माए कलाल साबित नहीं कर सकता कि इस्लाम जबरदस्ती फैलाया गया। इस्लाम का प्रचार तलवार के आधार पर नहीं किया गया। आप उठाइए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज कुछ लोग जैसे हमारे मोहन भागवत जी और हमारे उत्तर प्रदेश के लाल बजक्कर बोलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं इनके बाप दादा असल में हिंदू थे, जबरदस्ती इनके बाप दादाओं को कलिमा पढ़ाया। लाल बुजक्कर साहब, अगर आपको ज्ञान है तो अब्दुल्ला सालिम का ये चैलेंज कबूल करो। आपके इस मुल्क के अंदर, भारत की इस पृथ्वी के अंदर, इस धरती पे
کسی بھی مسلمان کسی بھی ہندو کے گردن پر تلوار رکھ کر